घोड़े की सींग से जमीन पे आते हैं, फौज यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपनी आका हुसैन को बचा लूं। वो मालूम था जिस पे रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पे सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस बात कुछ ऐसी है, इन दिनों में जो है हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी जो कि 10 मुहर्रम की डेट है। और 10 मुहर्रम को क्या हुआ था आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। एक सारा पॉइंट ऑफ व्यू साइड पर रख के कि सबील लगानी चाहिए, लंगर लगाना चाहिए, खाना चाहिए, मातम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारा कुछ साइड पे रख के हमारे नबी पाक के नवासे को शहीद किया गया। तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्यों शहीद किया गया, किस वजह से और क्या हुआ था, ये हमारे खास करके मुसलमानों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसको आज हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो और उसके बाद फिर हम कुछ अपनी राय देंगे। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से। ऐ लोगो, अगर इस हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस अभी रसूल अल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे सवार करते थे। तो इधर बताया जा रहा है कि नबी पाक ने हजरत इमाम हुसैन को बुलंद कर करके बोला था कि ऐ मेरी उम्मत, अगर मेरे हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आए तो मेरे हुसैन का कभी साथ ना छोड़ना, क्योंकि वो जन्नत के सरदार है। फिर भी उनका किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय कुछ 72 शहदाए करबला के। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगो, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है, क्यों मेरे अजीज व अकारिब को शहीद किया है। बताओ, क्या मैंने रसूल अल्लाह की शरीयत में तरामीम की है, किसी इंसान का हक खाया है, किसी इंसान पे जुल्म किया है। इतने में फौज यजीद एक आवाज में कहने लगी, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलना, खैबर और खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूल अल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। और आज उस अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद की फौज के सिपह सालारों ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए। ऐ शिम्र, क्या देख रहे हो, हमला करो। बस लाखों की फौज ने जब रसूल अल्लाह के नवासे पे हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को नियाम से निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। ज़मीं पे इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से फिन्नार कर रहा है कि फौजी अश्किया वापस पलट के भागने लगी। इमाम हुसैन फौजे यजीद से मुखातिब होके फरमाते हैं, आओ, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नजरों के सामने कत्ल किया
دیا گیا جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح مجھے یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غائب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا۔ امام سبحان اللہ۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ حضرت امام حسین ایک دفعہ اشارہ کرتے تو نبی کے نواسے کی طرف ہر ایک چیز ہی دوڑتی ہوئی آنی تھی، ہوا، پانی، کھانا، ہر ایک چیز۔ پر حضرت امام حسین میدان جنگ میں صرف رب کی رضا کے لیے کھڑے ہوئے، صرف رب کی رضا کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کس وجہ سے گئے، انہیں یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، صرف رب کی رضا کے لیے۔ وہ شرابی تھا، مجرے دیکھتا تھا، پر حضرت امام حسین کے نانا نے یہ دین نہیں تھا دیا، اس لیے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں تھی کی۔ حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنی میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر کیا دیکھ رہے ہو، یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسائے رسول گھوڑے کی سین سے زمین پہ آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو جس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے اس گھوڑے پر تیر نہیں برسائے گے۔ حضرت امام حسین جو کہ نبی پاک کے کندھوں پر سواری کرتے تھے، جب نبی پاک سجدے میں ہوتے تھے تو حضرت امام حسین ان کے کندھوں پر ہوتے تھے، ان پر تیر برسائے گے اور گھوڑے پر نہیں برسائے گے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو وہ دیکھے امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کرے تو کیا سنے؟ امام حسین علیہ السلام اللہ کی دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔
اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نوک سنا پہ بلند کر دیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری۔ وہ انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پہ ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین ابھی بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو کیا ہوا تھا، کیوں یہ لوگ روتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ خالی شیعہ کا دن نہیں ہے، یہ تمام مسلم امہ کا دن ہے۔ اور اس کی ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں ہم علی اصغر کا لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پہ پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پہ بکھیرا گیا۔ سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو۔ تو گائز، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھی ویڈیو، کہ اس ساری ویڈیو کے ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا کہ حضرت امام حسین کو کیسے شہید کیا گیا، نواسائے رسول کو۔ یہ وہابیوں کا دن نہیں ہے، سنیوں کا نہیں ہے، شیعوں کا دن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تمام مسلمانوں کا دن ہے، صرف مسلمانوں کا، نہ وہابیوں کا، نہ سنیوں کا، نہ شیعوں کا، نہ دیوبندیوں کا۔ نواسائے رسول کو شہید کیا گیا ہے، کیوں؟ کیا وجہ؟ یہ آپ لوگ سب دیکھ چکے ہو۔ ایک غم ضرور لانا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے ہر مسلمان کے کہ اس دن کو کیا ہوا۔ باقی ایک ریت چلتی آ رہی ہے، جو کرتا ہے اسے کرنے دو، پر جو ایک بات ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا غم ہر مسلمان میں ہونا چاہیے۔ تو ادھر کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ، اور ہم سارے فرقے کے جتنے بھی بڑے عالم ہیں ان کے اچھے اچھے کلپس لے کے 10 محرم کے حوالے سے وہ سارے کلپس آپ لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے۔ تو ادھر کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ 10 محرم کیا ہے۔ کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، پریس بیل آئیکن اور آلسو کمنٹ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔